یتیموں کے حقوق بیان کیے، ان کا ایک تعلق اللہ سے جوڑا، انہیں پہچان دی اپنے رب کی، کتنی عزت بخشی یتیموں کے لیے. تو اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت ایسے دل پر اثر کرتی ہے. کیونکہ ان کا خود کا وہ عمل تھا ہر نصیحت. اب یتیموں کے لیے جو حق بیان کیا تھا، وہ کیا عمل، کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ عید والا. عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، صحابہ خوش ہیں، عید کا سماں ہے، ہر انسان خوش ہے. مسلمان نیا لباس پہنا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، ہر انسان کا چہرہ چمک رہا ہے، غسل کر کر انتظار ہو رہا ہے کہ آقا دو جہاں فرمائیں گے، عید کی نماز پڑھائیں گے. تمام جلیل القدر صحابی انتظار میں ہیں. گھر پر آتے ہیں، حضرت حسن حسین بھی تیار ہیں، تمام صحابہ بھی تیار ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، خود بھی کپڑے پہنتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، کھا کر جاتے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں ایک معصوم سا بچہ پریشان حال، پریشانی کی کیفیت میں، میلا کچیلا، دور کونے پر پریشان حال بیٹھا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیٹا کیوں پریشان ہے، کیوں اتنا میلا کچیلا؟ عید کیوں تیرے لیے لکم، تیرے لیے آج عید کا دن نہیں ہے، عید کا سماں نہیں ہے کہ تو نئے کپڑا پہنے، اپنے وجود کو غسل دے. بچے نے جواب دیا، مجھے نئے کپڑے دلانے والا میرا والد اس دنیا میں نہیں ہے، یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے جو مجھے نہلائے، یتیم ہوں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ اعلیٰ مرتبہ، آپ سوچیں وہ اعلیٰ مرتبہ، جلیل القدر صحابی، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتظار میں ہیں، مسجد میں حضور آئیں گے، بیان کریں گے، واعظ کریں گے، عید کی نماز پڑھائیں گے. مسجد نہیں گئے، اس بچے کو اٹھایا. اپنا یتیمی کا زمانہ، خود بھی یتیم تھے نا. کہتے ہیں انسان اسی کا درد اچھا سمجھتا ہے جو اس وقت سے گزرا ہو. کہتے ہیں نا تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کو زخم لگا ہو. یہ یتیمی کا سارا جو ماجرا حضور کی آنکھوں کے سامنے دہرا ہوگا اپنا وقت کا. حضور مسجد کی طرف نہیں گئے، اس بچے کو لیا، دوبارہ گھر کی طرف آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اسے غسل دو، اور تمہیں مبارک ہو، ہم مسلمانوں سے پہلے تمہاری عید ہوگی کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے. اسے غسل دو، اسے کپڑے پہناؤ. حضرت حسن حسین کپڑے ڈھونڈ رہے ہیں، انتخاب ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ختم نبوت کے اس وجود پر ڈھانپی جاتی تھی، اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا اس بچے کا تہبند بنایا، ایک اس کو اوڑھنے کے لیے دیا. یتیم بچہ ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے صحابہ کا، اور اہمیت دیکھیں یتیم ایک بچے کی کہ اسے اپنے گھر لائے اور کہا آج کے بعد کیا تجھے یہ بات خوشی کی محسوس ہوگی کہ تیرا والد محمد ہے، تیری ماں عائشہ ہے، تیرے بھائی حسن حسین ہیں. اور واپسی مدینہ کی طرف جا رہے، دوبارہ مسجد کی طرف جا رہے، عیدگاہ کی طرف نماز پڑھانے جا رہے ہیں، تو حسن حسین ساتھ چل رہے ہیں. اس یتیم کو کہا تو پیدل چل کے نہیں جائے گا، اس کاندھوں پر بیٹھ کر جائے گا. یہ کیا ماجرا تھا، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا اخلاق تھا، کیسے حقوق ایک ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائے کہ اپنے کاندھے پر بٹھا کر اسے لے کر جا رہے ہیں. شہزادے جنت کے ساتھ چل رہے ہیں اور اسے یتیم کو کاندھوں پر اٹھا کر لے کے جایا جا رہا ہے. جہاں پر خطبہ دینا تھا بیٹھے، بچہ بھی نیچے بیٹھنے لگا، کہا نہیں نیچے نہیں بیٹھے گا، میرے ساتھ ممبر پر بیٹھے گا. اللہ اکبر. یتیم کو ساتھ بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا یاد رکھو جس شخص نے بھی یتیم کی کفالت کی اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو حق دلایا، کتنی اہمیت دلائی.
ہر ایک شخص کو ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق دیا ہے، ایک عزت دی ہے، ایک احترام دیا ہے۔ اگر آپ والد ہیں، احترام میں آپ کو حق دیا ہے، تاجر ہیں، حق دیا ہے،